الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. عزیزان گرامی، ذی الحجہ کی آج 26 تاریخ ہے. چاند کی سالانہ گردش ایک بار پھر مکمل ہونے کو قریب ہے. اسلامی سال کی آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہو کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اس عجیب بات ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جد رسول اللہ کی قربانی کا واقعہ پیش آیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی قربانی کا واقعہ پیش آیا. تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ 10 محرم کو نوائس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ پیش آیا. اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے. البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ یہ ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی دو، یعنی جانور قربانی کرو. لیکن محرم کا مہینہ یہ ہم سے قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ہم کو مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح زندگی کے اندر امام حسین کے سامنے ایسے حالات آئے تو انہیں ظالم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہا گیا، تو اس وقت مولا نے پورے خاندان سمیت اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو قربانی قبول کیا، لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو قبول نہیں کیا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ ہم کو مطالبہ کرتا ہے، ہم سے قربانی کو مطالبہ نہیں کرتا کہ زندگی میں جب کبھی ایسا سچویشن آ جائے اور وقت اگر سرکار تمہارے سامنے اعلان کر دے اگر تم مسلمان بن کر اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں رہنا نہیں دیا جائے گا. ایسے وقت میں اسلام کو بچانے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دینا ہے، خود کو پیش کر دینا ہے. یہ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. یعنی ذی الحجہ کا مہینہ ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ ہم کو مطالبہ کرتا ہے. یہ دونوں مہینے بہت احترام والے ہیں، بہت عظمت والے ہیں. اتنا عظمت والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر محرم کو شہر اللہ کہا ہے. یعنی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا، ان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں. تو گویا کہ مہینے تمام کے تمام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اس کی عظمت اور احترام کی وجہ سے. اس کو مثال سے یوں سمجھیے، اس روئے زمین پر جتنے بھی مساجد بنی ہوئی ہے یہ سب اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبہ کو، مسجد حرام کو قرآن میں بیت اللہ کہا گیا اس کی عظمت اور احترام کی وجہ سے. جتنی بھی اونٹنیاں ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کی گئی ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا، یعنی اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے ان کے احترام کی وجہ سے.
دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، سب اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے ان کی عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ ایسے ہی اس محرم کی نسبت بھی کی گئی اللہ کی طرف اس کی عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ ان کے نام سے ہی ان کا معنی ظاہر ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ، محرم کا معنی ہی ہوتا ہے احترام والی چیز، عظمت والی چیز، یعنی اتنی عظمت والا مہینہ ہے ان کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا۔ جیسے کہ کعبہ اتنا عظیم گھر ہے کہ قرآن کریم نے اس کو بیت المحرم یعنی احترام کے لفظ کے ذریعے اس کو پکارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام یوما من المحرم من صام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی مہینہ سب سے زیادہ روزے کے لیے مناسب ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنا پسند ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جس طرح فرض نماز کے بعد نفلی نماز میں سب سے زیادہ اللہ کو تہجد کی نماز پسند ہے، ایسے ہی فرض روزے کے بعد نفلی روزوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے وہ محرم الحرام کے مہینہ کا روزہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا من صام یوما من المحرم، جس آدمی نے محرم کے مہینے کے دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھا فلہ بکل یوم 30 یوما، اس ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو 30 دن کے روزہ رکھنے کے برابر عطا کرے گا۔ یعنی آپ روزہ رکھیے ایک دن آپ کو فری میں ثواب دیا جائے گا، اتنا ثواب جتنا ایک آدمی 30 دن تک کنٹینیو روزہ رکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ آپ کو محرم کے ایک دن روزہ رکھنے کے ثواب 30 دن کے برابر دیا جائے گا۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس آنے والے محرم الحرام کے مہینے میں اس کی عظمت اور احترام کے پیش نظر جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیے۔ اگر نہ رکھ سکے تو کم سے کم 2 دن کا روزہ رکھنا ہے، 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى، کہ تم مشرکین کی یہودی اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو، وہ لوگ بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مخالفت کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دن کے ساتھ ملا کر کے 2 دن روزہ رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ الغرض یہ محرم الحرام بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت احترام والا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی سال کی ابتدا والا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں مدینہ ہجرت کرنے کی نیت کی تھی اور 26 سفر کو اللہ کے نبی وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، چونکہ نیت کی تھی محرم الحرام کے مہینے میں، اس لیے 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے اجماع سے محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کو متعین کیا۔ اس کی نسبت دراصل ہجرت کی طرف ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس لیے اسلامی سال کا آغاز بھی محرم الحرام سے رکھا گیا۔ یہ ہجرت کرنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال تک کفاروں کو توحید کی دعوت دی، ان کو ظلم و جبر کے راستے کو چھوڑ کر انصاف والا راستہ اپنانے کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں وہاں کے کافروں نے، وہاں کے مشرکوں نے آپ کو ٹارگیٹ کیا، آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور اس کے حالت کو قرآن نے بیان کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ مکہ کے لوگ مشورہ کر رہے تھے آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کے قوم میں بیڑیاں ڈال کر کسی قید خانے میں بند کر دیا جائے یا آپ کو ملک سے باہر کر دیا جائے۔ یہ لوگ مکہ کے اندر بیٹھ کر یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنے تمام صحابہ کو لے کر وہاں سے مدینہ ہجرت کر جائے۔
گویا کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے پیارا وطن کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کو تمام مسلمانوں نے قبول کیا۔ دراصل یہ ماہ محرم جب آتا ہے یہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے، ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی تمہارے سامنے ایسی حالت آ جائے اور ایسا سچویشن پیدا ہو جائے کہ تمہارے سامنے دو راستے ہو، یا تو تم اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر اپنا لو تو تمہیں اس سرزمین میں رہنے دیا جائے گا، ورنہ اگر تم ایمان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنے پیشانی پر سجدوں کے نشان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے ملک میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ایسے وقت میں تمہیں وہی طریقہ اپنانا ہے جو تمہارے نبی نے اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ نے کیا، کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اسلامی تبلیغ سے قدم کو پیچھے ہٹانا گوارا نہیں کیا۔ یہ ماہ محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت تاریخی والا مہینہ ہے۔ اسی محرم الحرام کے ایک تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ شیعیت ذہنی کے لوگوں نے، جس کو جو شیعہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے محرم الحرام کو شہادت حسین کے ساتھ اس طرح خاص کر دیا کہ جب محرم الحرام کے چاند نکلتا ہے لوگوں کے ذہن میں صرف امام حسین کی شہادت کا واقعہ ذہن میں آتا، باقی بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بہت اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے، ان کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی محرم الحرام کے ایک تاریخ کو پیش آیا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا حضرت اللہ کے نبی اور تمام صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ آتے ہی ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور خصوصاً جب عمر فاروق کا دور آیا تو ارد گرد کے جتنے بڑے بڑے ممالک تھے، یہ جتنی باطل کی اور کافروں کی سپر پاور طاقتیں تھیں، وہ تمام ممالک فتح ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آ گئے۔ اسی زمانے میں ایران بھی فتح ہوا تھا، وہاں کا رہنے والا ایک شخص ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی، یہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کا غلام تھا۔ یہ ایک وقت میں عمر فاروق کے پاس آ کر کے شکایت کیا کہ میں اپنے مالک کا کام بہت شوق سے کرتا ہوں، بہت زیادہ کرتا ہوں، مالک مجھے روپیہ بھی بہت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ٹیکس کے طور پر بہت زیادہ روپیہ وصول کر لیتا ہے، لہذا آپ اس کا کوئی حل نکال دیجئے۔ عمر فاروق نے کہا کہ تم اگر محنت سے کام کرتے ہو اور روپیہ بہت زیادہ کماتے ہو تو جتنا زیادہ کماؤ گے اسی کے برابر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، لہذا ایسی صورت میں تمہارے مالک کا غصباً اور جبراً نہیں وصول کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے فاروق نے اس ایرانی مجوسی سے کہا کہ دیکھو اسلامی حکومت کو ابھی ایک چکی کی ضرورت ہے اور تمہیں چکی بنانے میں بہت مہارت ہے، اگر تم حکومت کے لیے ایک بہترین چکی بنا کر کے دو تو میں تمہارے مالک سے زیادہ اجرت اور معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ جب عمر فاروق نے ان کو فیصلے کرنے کو منع کیا اور اس کے دل کے اندر غصہ پیدا ہوا تھا، جب عمر فاروق نے یہ پیشکش کی ایک چکی کی ضرورت ہے، اس وقت انہوں نے جواب میں کہا تو آپ کو چکی کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ عمر فاروق نے کہا اس وقت کے صحابہ کو دیکھ لو، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابی نے کہا کیا میں اسے گرفتار نہ کر لوں؟ عمر فاروق نے عجیب بات کہا کہ جب تک مجرم جرم نہ کر لے اس سے پہلے ان کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی یہ دھمکی دیا ہے، آگے قدم نہیں اٹھایا، اگر یہ جرم کرے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی گئی۔ جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز کے وقت عمر فاروق کی عادت تھی کہ بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، اسی پہلی صف میں وہ ایرانی مجوسی نماز کے لیے کھڑا تھا اور ایک خنجر کے اندر زہر لگا رکھا تھا۔ جیسے عمر فاروق مصلی پر کھڑا ہو کر نماز شروع کیے، جگہ کی تمام صحابہ نماز میں مگن ہے، وہ شخص خنجر نکال کر عمر فاروق کے پیٹ پر 3 بار کیا، جس کی وجہ سے پیٹ کا آنکھ پھٹ گیا، آپ وہاں سے دھڑام سے مصلی پر گر گئے۔ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز کو پوری کر دی۔
نماز پوری کرنے کے بعد چونکہ صحابہ تھے اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی حکم ہے کہ جب نماز کے لیے ہم لوگ سب بنائے تو کندھوں سے کندھے ملا کر کے رکھیں، بیچ میں آنے جانے کا راستہ نہ ہو۔ وہ شخص مار کر کے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، چونکہ صحابہ کرام صفوں کو ملا رکھے تھے اس لیے وہ آگے نہ بھاگ سکا، تو وہ تمام صحابہ پر خنجر سے وار کرنا شروع کیا۔ نکلتے نکلتے 17 صحابہ کرام کو زخمی کیا، جن میں سے 9 صحابہ کرام وہیں پر شہید ہو گئے۔ جب تک وہ آخری صف میں پہنچا، جب تک میں امام نے سلام پھرا، وہ شخص پکڑا گیا۔ جیسے ہی پکڑا گیا وہ شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کر خود ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، جب ہوش آیا جب سب سے پہلا سوال کیا مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے، اس کا نام بتاؤ۔ کہا کہ فیروز نامی ایک شخص ایرانی ہے، مجوسی ہے۔ عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، اس بات پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ تقریباً یہ واقعہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو پیش آیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج بھی 26 ذی الحجہ ہے۔ 3 دن تک آپ کے علاج و معالجہ چلتا رہا۔ اس وقت میں پورے مدینہ کے اندر ایک کوحرام برپا ہو گیا تھا کہ 10 سال تک حکومت کرنے والا 22 لاکھ مربع میل زمین کا فاتح ایک زخمی شیر کی طرح زمین پر آج پڑا ہوا ہے۔ پورے مدینہ کے اندر کوحرام مچ رہا تھا، علاج چل رہا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس وقت میں امی عائشہ صدیقہ کے پاس جانا اور کہنا کہ خلیفۃ المسلمین لے کر کے میرا نام مت جانا۔ یہ کہنا کہ ایک بندہ عمر اپنے نبی کے پہلو میں لیٹنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ شخص اجازت دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میرے لیے قبر تیار کر دینا، ورنہ پھر بہشت بری کے اندر مجھے دفنا دینا۔ ابھی جان نکلی نہیں تھی، روح باقی تھی۔ عبداللہ بن عمر دوڑتے امی عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور کہا کہ عمر نامی شخص آپ سے ایک درخواست کرتا ہے۔ وہ چونک کر کے بیٹھ گئی، بولا بتاؤ کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا حضرت عمر فاروق کا آخری وقت ہے، انہوں نے آپ سے ایک درخواست کی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے مرنے کے بعد تدفین کے لیے اپنے محبوب کے پہلو میں لیٹ لیں۔ حضرت عائشہ داروں فتح رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں وہ جگہ اپنے لیے رکھا تھا کہ میں اپنے شوہر کے بغل میں لیٹوں گا، لیکن عمر فاروق کا اتنا بڑا احسان مجھ پر ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ وہ احسان یہ ہے جب مجھ پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اور منافقوں نے ہنگامہ برپا کیا تھا کہ حضرت عائشہ نے غلط کام کیا ہے، سب سے پہلے میری صفائی پیش کرنے والا شخص وہ عمر فاروق تھا اور کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی پناہ یہ تو ایک عجیب غریب بہتان ہے۔ تو اتنا بڑا احسان عمر فاروق کا مجھ پر ہے، میں اس لیے انکار نہیں کر سکتی، جاؤ میں اجازت دیتی ہوں۔ جب عبداللہ بن عمر خوشی خوشی گئے، عمر فاروق نے خوشخبری دی۔ عمر فاروق نے کہا ابھی ٹینشن نہیں لو، ابھی میں زندہ ہو سکتا ہوں کہ میری شرم کی وجہ سے وہ مجھے اجازت دے دی ہو، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، روح میری جسم سے نکل جائے، جب میں مردہ پڑ جاؤں دوبارہ پھر اجازت لینے کے لیے جانا، ہو سکتا ہے زندگی میں شرم کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میری روح نکل جائے دوبارہ جا کر کے اما عائشہ صدیقہ کی درخواست کرنا، اگر وہ خوشی خوشی اجازت دے دے مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ عام قبرستان میں مجھے بھی دفنا دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے وصیت کی کہ میرا ایک باغ ہے جس کی قیمت 40,000 دینار ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس باغ کو بیچ کر کے اور 10 سالہ جو میں نے حکومت کی ہے اور اسلامی حکومت کے کام کرنے کی وجہ سے میں ان سے ماہانہ وظیفہ لیا کرتا تھا، وہ جتنا میں نے تنخواہ لیا سب تنخواہ کو لوٹا دینا، یہ اگرچہ میرے لیے تنخواہ لینا جائز تھا کیونکہ میں اسلامی کام میں مشغول تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں تو اسلامی 1 روپیہ بھی میرے فہرست کے اندر موجود نہ ہو۔ چنانچہ دنیا سے وہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس باغ کو 40,000 دینار میں بیچ کر اتنا بڑا رقم، اتنی بڑی رقم اور اتنا بڑا ذخیرہ لے کر عثمان غنی کے پاس آئے اور ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، وہاں پر حضرت علی بھی تھے، روتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ عمر تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن اپنی بات جانے والوں کو بہت مشکل میں ڈال گئے کہ اب تمہارے بعد اس طرح کے انصاف کون کرے گا۔ الغرض ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقعہ پیش آیا۔ یہ ماہ محرم بہت بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ
واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے. انشاءاللہ کچھ اہم واقعہ ہے وہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ایک بات اور بیان کرنی ہے کہ جس طرح یہ مہینہ عظمت والا ہے, حرمت والا مہینہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, روزے کے ذریعے, نیک اعمال کے ذریعے اس کا احترام کرے اور اس کی عظمت کو بجا لائے. اس مہینے کے اندر جس طرح کے خرافات آج کل ادا کیے جاتے ہیں, خاص طور سے آج کے زمانے کے اندر جتنا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے اتنے ہی دین کی شکلیں بگاڑ کر پیش کی جاتی ہے. لوگ 10 محرم کو 10 محرم کا 1 محرم سے ڈھول تاشے بجائیں گے, یا حسن یا حسین کے نعرہ لگائیں گے اور کہیں گے ہمیں امام حسین سے بہت محبت ہے, اس محبت کا ہم یہ اظہار کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ تعزیہ بنائیں گے, ڈھول تاشے کے انتظام کریں گے اور طرح طرح کے مرثیہ گائیں گے. یہ تمام چیزیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تمام چیزیں بدعت ہیں, رسم و رواج کے تعلق سے ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت عمل ہے, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی والا عمل جہنم میں لے جانے والا ہے. یعنی جتنے بھی یہ بدعات و خرافات والے عمل ہے یہ تمام عمل سیدھا جہنم میں ڈالنے والے اعمال ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, لا يقبل الله لصاحب بدعة ولا صوما ولا صلاة ولا حجا ولا نفلا ولا صرفا ولا عدلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بدعتی کے نہ فرض نماز قبول کرتے ہیں, نہ نفلی نماز قبول کرتے ہیں, نہ ان کے روزہ قبول کرتے ہیں, نہ زکات اور صدقات قبول کرتے ہیں. کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ان کے قبول نہیں کرتے. ذرا سوچئے کہ انسان پوری زندگی نماز پڑھتا ہے, پوری زندگی روزہ رکھتا ہے, پوری زندگی ذکر و اذکار میں لگا دیتا ہے, لیکن بدعت کرنے کی وجہ سے ان کے نام اعمال سے یہ تمام اعمال مٹ جاتے ہیں. وہ انسان خوش فہمی میں ہے, ہم پوری زندگی نیک اعمال کیے, آخرت میں ہمارے نام اعمال میں بڑا ذخیرہ موجود ہوگا. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا نام اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا, ایک بھی نیک عمل اس کے اندر درج نہیں ہوگا. وہ افسوس کرے گا, اس وقت اسے بہت بات سمجھ میں آ جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری, اس دن پر انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن اس وقت سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دنیا کے اندر آپ کو پہلی زندگی ہے, آخری زندگی یہی ہے, یہ پہلا اور آخری موقع ہے. جو بھی عمل کیجیے اللہ کے نبی کی سیرت کے سامنے رکھ کر کیجیے, کتنے بھی نیک اعمال ہو, اگر اللہ کے نبی کی سیرت سے ہٹ کر ہو اللہ کو عمل قابل قبول نہیں ہے. محرم اتنا عظمت والا مہینہ ہے, اس کے احترام کیجیے نیک اعمال کے ذریعے, اس کے احترام کیجیے رسم و رواج سے بغاوت کر کے, اس کا احترام کیجیے رسم و رواج کو ختم کر کے اور شریعت کو تھام کر اس کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اس محرم کے احترام کی برکت سے پورے سال بھی اور پوری زندگی بھی نیک اعمال کی توفیق عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.